جب کوئی شخص کلمہ پڑھ کے دائرے اسلام میں داخل ہوتا ہے یا جو ایمان والے ہیں ان کی بنیاد ہی اسی بات پہ کھڑی ہے کہ اے اللہ ہم ایمان لے آئے اور اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتے ہیں۔ جب ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا تو یہ ہمیں ہرگز اجازت ہی نہیں ہے کہ ہم دین اسلام میں کوئی چیز محبت کا نام دے کر اس کو ایجاد کر اس کو ثواب کی نیت کے ساتھ عمل کریں۔ ہمارا ہر عمل آئین قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب ہو کے ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے حدوں سے آگے نہ بڑھو، اللہ سے ڈرو اور بے شک اللہ دیکھتا اور سنتا ہے۔ ہمیں اس بات کی ہرگز اجازت نہیں ہے دین اسلام کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں، کہ ہم کوئی چیز محبت سمجھ کر ثواب کی نیت کے ساتھ اس کو ایجاد کرے اور اس پہ عمل کرنے لگ جائے، اور جو عمل نہ کرتا ہو اس کو گستاخ کہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدوں سے آگے بڑھ کر جو محبت کا نام دے کر ثواب سمجھ کر اس کو دین میں ایجاد کرنا اور اس پہ عمل کرنا اور نہ عمل کرنے والے کو گستاخ کہنا، ایسوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدعتی کا نہ روزہ قبول، نہ زکوٰۃ، نہ فرض، نہ حج، نہ نفل، نہ صدقہ، کوئی اس کا عمل قابل قبول نہیں۔ وہ دین سے اس طرح نکل جاتا ہے جس طرح گوندے ہوئے آٹے سے بال نکل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اے اس طرح کے عمل جو نہ نبی نے کیا ہو، نہ صحابہ نے، تابعین، تبع تابعین، کسی نے نہ کیا ہو، ایسے عمل کو ایجاد کرنا اور اس پہ عمل کرنا، اس کو ثواب سمجھنا اور نہ کرنے والے کو گستاخ کہنا، کیا یہ تم قابل قبول سمجھ رہے ہو؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اٹھا کے پرے پھینک دیے۔ اسی لیے ہم جذبوں سے نہیں بلکہ علم سے کام لیں۔ جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اٹھا کے پڑھتے ہیں ہمیں تو بالکل اپوزٹ حدیثیں ملتی ہیں جو آج ثواب اور محبت کا نام دے کر بڑھ چڑھ کے اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ اسی لیے ہم جو کچھ بھی عمل کرتے ہیں پہلے اسے کتاب اللہ میں دیکھنا چاہیے، اگر کتاب اللہ میں نہ ملے تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھنا چاہیے، اگر سنت رسول میں نہ ملے تو صحابہ یا تابعین یا تبع تابعین کسی سے اس کی اصل ملتی ہو۔ لیکن آج جو ہم عمل کر رہے ہیں اس کی اصل کہیں بھی نہیں ہے۔ جھنڈے لگانا، جھنڈے لہرانا، ماتھے پہ پٹی بندھنا، چہرے پہ کلر کرنا، گاڑیوں کے سیلنسر نکال کے لوگوں کو تکلیف دینا، جلوس نکالنا، ڈی جے لگانا، بجتے تو نعت ہے لیکن وہ لگتا ایسے ہے کہ گانے بج رہے ہیں، اور روڈوں کو جام کر دینا، روڈوں پہ مکہ اور مدینہ کے نمائشیں بنا بنا کر اس کی بے حرمتی کرنا۔ اس طرح کا عمل کیا صحابہ، تابعین، تبع تابعین کہیں کسی نے کیا ہو؟ ہرگز نہیں۔ اور اس عمل کو ہم بڑھ چڑھ کے ایک سے بڑھ کے ایک مقابلہ کرتے ہیں جو کہ دین اسلام اس کے اپوزٹ کھڑا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر میرے زمانے کے لوگ ہیں، اور ان کے بعد ان کے زمانے کے یعنی تابعین، اور ان کے بعد ان کے زمانے کے یعنی تبع تابعین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 زمانوں کی بات کی ہے۔ اسی لیے ہمیں جو کچھ بھی ڈھونڈنا ہے پہلے ہم اللہ کی کتاب میں ڈھونڈے، پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈھونڈے، پھر صحابہ یا تابعین یا تبع تابعین، ان میں سے ہم ڈھونڈے۔ اگر ان میں نہیں ملتا وہ پھر تو دین اسلام سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں، وہ تو پھر بدعت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تم میں 2 عظیم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان پر عمل کرو گے کبھی گمراہ نہیں۔ ایک اللہ کی کتاب، دوسری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ آج ہم اللہ کی کتاب کو بھی چھوڑ دیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی چھوڑ دیے۔ ایون یہ کہ صحابہ میں بھی ہم نہیں دیکھتے، یا تابعین میں بھی ہم نہیں دیکھتے، یا تبع تابعین میں بھی ہم نہیں دیکھتے۔ بس ہمیں سمجھ میں آ گیا، ہم اس کو محبت کا نام دیتے ہیں اور ثواب سمجھتے ہیں اور بڑھ چڑھ کر شور و زور سے اس کو مناتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل بدعت ضلالہ کل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیے کہ ہر بدعت گمراہی، اس کے بعد کیا گنجائش رہ گئی کہ ہم دین میں نئی چیزوں کو ایجاد کریں، اس پہ عمل کریں؟ یہ پھر تو آپ کا من پسند نظریات ہے، عمل کرتے رہیں۔ جس دن آپ کی آنکھ بند ہوگی تب جا کے پتا چلے گا کہ حق کیا ہے، غلط کیا ہے، لیکن تب جا کے پتا چلنے کا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ آج ہمیں پتہ کرنے کے لیے اللہ کی کتاب ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہم پتہ کر سکتے ہیں کہ حق کیا ہے، لیکن جب تب تم چاہو، ورنہ
ہم زندگی گزار کے مر جائیں گے لیکن ہمیں پتہ نہیں چلے گا. تب پتہ چلے گا جب ہم قبر میں جائیں گے، لیکن قبر میں جا کے پتہ چلنے کا کوئی فائدہ نہیں. اگر اس طرح کے عمل دین اسلام ایجاد کرنا ہوتا اور اس کو محبت کا نام دے کر ثواب کی نیت کے ساتھ عمل کرنا ہوتا تو یہ کب کا ایجاد ہو چکا ہوتا. ایک مثال کے طور پہ ایک حدیث بیان کرتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں ایک شخص بیٹھا، اس کو چھینک آئی، اس نے چھینکا اور الحمدللہ وسلام علی رسول اللہ کہا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور سلام ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو اس نے کوئی بری بات تو نہیں کی، پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر اللہ کے رسول پر درود و سلام بھیجا. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روکے، ڈانٹے اس کو کہ یہ کیا تم کر رہے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طرح نہیں سکھایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طرح سکھایا کہ جب تم چھینکو تو کہو الحمدللہ علی کل حال، کہ ہر حال میں اللہ کا شکر. ایک اچھی چیز کو بھی صحابہ کے زمانے میں ایک شخص کرتا ہے تو صحابہ اس کو روک دیتے ہیں کہ اس طرح سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا. کیا یہ آپ دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ آج جو عمل کیے جا رہے ہیں کہ اس طرح کے عمل کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے، ایک صحابہ نے یا تابعین نے یا تبع تابعین نے سکھائے؟ ہرگز نہیں. جھنڈے لگانا، روڈوں کو جام کرنا، اسٹیجیں لگانا، مکہ اور مدینہ کی نمائشیں کرنا، یہ ساری کی ساری دین اسلام کی شان کو کم کرنے والی چیزیں. یہی سارا کچھ عمل، یہی سارا کچھ ہو بہو کام تو دوسرے لوگ کر رہے ہیں. اب ان میں اور ہم میں کیا فرق رہ گیا؟ دین اسلام ایک ایسا دین ہے جو سب سے ہٹ کے اور پاک اسلام ہے، جو ان ساری بدعت اور خرافات سے پاک ہے. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے نہیں جس طریقے سے آج امت مسلمہ منا رہی ہے. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس طریقے سے منانا چاہیے جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منائے. آئیں آج ہم حدیثیں اٹھا کے پڑھتے ہیں، آج ہمیں میلاد کا ثبوت ملتا ہے. اگر ہم سچے عاشق رسول ہیں تو ہم اس طرح سے میلاد منائیں، نہ کہ اس طرح سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں پیر کا دن کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ آج کے دن میں پیدا ہوا اور آج ہی کے دن مجھ پہ قرآن نازل کرنا شروع کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سال میں ایک مرتبہ نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو میلاد منایا کرتے. اگر ہم سچے عاشق رسول ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم حقیقتاً محبت کرتے ہیں تو آج کے بعد ہم ان سارے عمل کو چھوڑ دینا چاہیے جو خلاف قرآن و سنت ہے. اگر سچے عاشق رسول ہے تو آج سے اس حدیث پہ عمل کرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو میلاد مناتے، نہ کہ سال میں ایک مرتبہ. ہمیں میلاد منانے کی ثبوت تو مل گیا، ہمیں ہر پیر کو میلاد منانا چاہیے. ہر پیر کو ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنا چاہیے. بے شک وہ ہمارے رحمت للعالمین ہے، بے شک وہ ہمارے امام الانبیاء ہے، بے شک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے بیان کرنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بیان کرنا چاہیے اور شان قرآن بیان کرنا چاہیے. لیکن آج ہم ان سب کو چھوڑ کے آج ہم غیر قوموں والی ایکٹیویٹیز کو اپنا لیں. جیسا جیسا وہ لوگ کرتے ہیں ویسا ویسا سیم ہم بھی کرتے ہیں. ہم میں ان میں کیا فرق رہ گیا؟ ذرا سوچیں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کریں. بے شک ہم میلاد منائیں لیکن میلاد اس طرح منائیں جس طرح ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں. کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے بارے میں بتانا بھول گئے ہوں؟ نعوذ باللہ. الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، کوئی چیز باقی نہ رہی. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ چیز ہمیں بتا دی ہے جس طریقے سے ہم عمل کرنا چاہیے اور جن چیزوں سے ہمیں رک جانا چاہیے. جن چیزوں سے ہمیں رکنے کا حکم دیا گیا آج امت مسلمہ اسی طرف عمل کرنے کو پڑے مرے جا رہے ہیں. باز آ جائیں اس. آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلائے. آمین.